آج کے بعد اگر تم نے مجھے امی کہا تو یاد رکھنا میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ ساس کی یہ چیخ سن کر پورا گھر خاموش ہو گیا۔ مریم کے ہاتھ میں موجود چائے کی ٹرے کانپنے لگی اور اگلے ہی لمحے کپ زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے منحوس ہے، ساس نے غصے سے کہا تو نند بھی فوراً بول اٹھی، امی شروع سے ہی اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ مریم کی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے مگر ہر دن اس کے لیے نئی آزمائش لے کر آتا۔ وہ اذان سے پہلے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، کپڑے استری کرتی، پھر دوپہر اور رات کا کھانا بھی اکیلے تیار کرتی، لیکن اس کے باوجود ساس کو اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتیں۔ اگر کھانے میں نمک ذرا سا کم ہو جاتا تو سب کے سامنے بے عزت کرتی، اگر کوئی مہمان تعریف کر دیتا تو کہتی یہ سب ڈرامہ ہے، اصل میں اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، مریم کی والدہ محبت سے اپنی بیٹی کے لیے چند کپڑے اور مٹھائی لے کر آئی، مگر ساس نے دروازے پر ہی کہہ دیا، ہمیں تمہارے گھر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، آئندہ بغیر بلائے یہاں مت آنا۔ یہ سن کر مریم کی ماں خاموشی سے واپس چلی گئی، لیکن جاتے جاتے صرف اتنا بولی، بیٹی صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مریم کھڑکی کے پیچھے کھڑی اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ رات کو جب سب سو گئے تو اس نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں سر رکھا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر میری آزمائش ہے تو مجھے اتنا صبر عطا فرما کہ میں اس گھر کو ٹوٹنے نہ دوں۔ اس دعا کے بعد اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح اس پر ایسا الزام لگنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اگلی صبح ابھی مریم نے ناشتے کی تیاری شروع ہی کی تھی کہ اچانک ساس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی، میرا سونے کا کنگن کہاں گیا؟ چند ہی لمحوں میں سب لوگ کمرے میں جمع ہو گئے۔ ساس نے ایک نظر مریم کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، اس گھر میں نئی صرف تم آئی ہو، کنگن بھی تم ہی نے لیا ہوگا۔ مریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی اللہ گواہ ہے میں نے کنگن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ نند نے فوراً اس کی الماری کھول دی، کپڑے زمین پر پھینک دیے اور پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ محلے کی چند عورتیں بھی تماشا دیکھنے آ گئیں۔ سب کے سامنے مریم پر چوری کا الزام لگایا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس نے صرف اتنا کہا، اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ مجھے سزا دے اور اگر سچی ہوں تو ایک دن وہی میری بے گناہی ظاہر کرے گا۔ اسی شام مریم اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک سسر نے اسٹور روم سے ایک پرانا ڈبہ نکالا۔ جیسے ہی ڈبہ کھولا، سونے کا وہی کنگن اس میں رکھا ہوا تھا۔ دراصل چند دن پہلے صفائی کرتے ہوئے ساس نے خود ہی وہ ڈبہ وہاں رکھ دیا تھا اور بھول گئی۔ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ نند نے نظریں جھکا لیں، شوہر کو اپنی خاموشی پر شرمندگی ہونے لگی مگر ساس کی زبان سے پھر بھی معافی کے الفاظ نہ نکل سکے۔ انا ابھی بھی ان کے دل پر چھائی ہوئی تھی۔ مریم نے کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا، اس نے خاموشی سے اپنے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے،
2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی عزت بچا لی، مگر اس رات ساس کو نیند نہیں آئی۔ بار بار مریم کا روتا ہوا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا اور صبح ہونے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ صبح کی اذان کے کچھ دیر بعد ساس حسب معمول صحن میں جا رہی تھی کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح گر پڑی۔ ان کی کمر میں شدید چوٹ آئی اور وہ درد سے چیخ اٹھی۔ گھر کے سب لوگ گھبرا گئے، مگر اسی وقت شوہر دفتر جا چکا تھا اور نند اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے نکل گئی تھی۔ مریم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے فوراً ساس کو سہارا دیا، ایمبولینس بلائی، ہسپتال لے گئی، تمام کاغذی کارروائی خود کی اور سارا دن ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا چند دن مکمل آرام ضروری ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ گھر واپس آنے کے بعد مریم نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ وقت پر دوائیں دیتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، رات کو کئی بار اٹھ کر ان کی طبیعت دیکھتی اور کبھی ایک لفظ شکایت نہ کہتی۔ ایک رات ساس کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ مریم جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ میری ساس کو جلد صحت عطا فرما۔ اگر انہوں نے مجھے تکلیف دی بھی ہے تو میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا، بس ہمارے گھر میں محبت پیدا فرما۔ یہ دعا سن کر ساس ٹوٹ گئی۔ صبح انہوں نے پورے گھر والوں کو اپنے کمرے میں بلایا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مریم کا ہاتھ پکڑا، اس کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا، بیٹی میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، تمہاری ماں کی بے عزتی کی، تمہیں ہر روز رلایا، لیکن تم نے میرے ہر ظلم کا جواب خدمت اور دعا سے دیا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ بہو اگر نیک ہو تو وہ بیٹی سے کم نہیں ہوتی۔ مجھے معاف کر دو۔ مریم بھی رو پڑی۔ اس نے ساس کو گلے لگا کر کہا، امی آپ نے مجھے بیٹی کہہ دیا، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے سب کے سامنے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ وہ ہمیشہ خاموش رہا۔ اس دن کے بعد اس گھر میں کبھی اونچی آواز نہیں اٹھی۔ ساس ہر آنے والی عورت سے ایک ہی بات کہتی، بہو پر ظلم کر کے کبھی سکون نہیں ملتا، محبت دو تو محبت ہی واپس ملتی ہے۔ اور مریم ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے صبر کا ایسا پھل دیا جس نے صرف ایک دل نہیں پورا گھر بدل دیا۔